بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، دو خبریں ہیں آج میرے پاس اور میں چاہوں گا کہ اس پر تفصیل سے بات ہو۔ پہلی خبر، سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا بہت ہی ایک ایسا واقعہ جس سے پوری قوم کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس پر بہت سارے آج ہمارے پاس سوالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس جو خبر ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 6 دسمبر کو جو اجلاس ہوگا اس میں آر اور پار ہوگا۔ ماضی میں بھی ہم آر اور پار کی بات سنتے رہے اور یہ آر اور پار آج تک نہیں ہوا۔ اس پلیٹ فارم کو بنے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج تک آر یا پار نہیں ہوا۔ نئی تاریخیں دے دی جاتی ہیں، انتظار کریں، انتظار فرمائیے کا بورڈ ہمیں اس پلیٹ فارم کے اوپر ہمیشہ نظر آیا۔ لوگ آ کر چلے گئے، اتحاد بنتے رہے، اتحاد ٹوٹتے رہے، پی ڈی ایم کو استعمال کیا جاتا رہا، تنقید ہوتی رہی، اور جو ان کے مقاصد تھے راتوں رات تاریکی کے اندر کہیں نہ کہیں مدد کی اپیلیں بھی کی گئی، لیکن رائے صاحب کچھ نہیں ہوا۔ ان اپیلوں کا بھی کچھ نہیں ہوا۔ طاقتور حلقوں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی گئی، تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک پراکسی وار ہے یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پلیٹ فارم، نواز شریف کی پراکسی وار۔ رائے صاحب، اس پراکسی وار کو جیتنے کے لیے فضل الرحمان اور ان کے مدرسے کے بچوں کو سڑکوں پر اتارا جانے کا پورا پلان رکھا گیا۔ فضل الرحمان صاحب گائے بگائے جتنے بھی جلسے ہوئے وہاں پر اپنے بچوں کو لے کر آئے، ایک پریشر گروپ کے طور پر۔ یعنی وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک سیاستدان کی جنگ لڑ رہے ہیں جو ملک سے بھاگا ہوا ہے، اس سیاستدان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کی اپنی جماعت ان کا ساتھ اس طرح نہیں دے پا رہی تھی جس طرح دینا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے سہارے کی تلاش کی رائے صاحب، اور سہارا ایسا تلاش کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی شکل میں کہ شاید کچھ ہو پائے۔ مریم نواز نے بھی اس پلیٹ فارم کو خوب استعمال کیا، آج کل وہ بھی خاموش ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، الگ ہو گئی۔ اب آر اور پار کیا ہوگا، یہ بنیادی سوال ہے۔ کون آر اور کون پار ہوگا؟ آر پار انہوں نے شاید ان کا مطلب یہ تو نہیں رائے صاحب کہ کچھ لوگ مزید چلے جائیں گے چھوڑ کر اس پار، اور اس پار سے اس پار چلے جائیں گے؟ جی رائے صاحب، یہ آر اور پار پہ بھی بات کرتے ہیں ہاشمی صاحب، لیکن جس سانے کا آپ نے ذکر کیا تھوڑی سی اس کی تفصیلات ہم نے اکٹھی کی ہیں، وہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آپ نے چونکہ اور بات بھی سیالکوٹ سے ہونی چاہیے، اب تک کی جو رائے صاحب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں صرف 1 منٹ میں وہ ایکسپلین کر دوں اپنے سننے والوں کے لیے، اور آپ اس پر پھر جو ہے سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ سانحہ جو ہوا ہے رائے صاحب، ہمیں اپنی اب ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے۔ پولیس رپورٹ منظر عام پر آ گئی، 160 سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جن کی فوٹیج حاصل کی جا چکی ہے، پولیس نے اپنی رپورٹ بھی دے دی، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی، اس شخص کا تعین بھی کر دیا گیا جس نے پہلی اینٹ ماری۔ اور پھر رائے صاحب کچھ رپورٹس آئی ہیں بڑی جس سے بہت ہی ہوش ربا قسم کی رپورٹس ہیں، کیونکہ ان رپورٹس کے اندر دیکھا گیا اور ویڈیوز کے اندر دیکھا گیا کہ ایک دوسرا شخص بھی ہے جو اس مینیجر کو، غیر ملکی مینیجر کو بچاتا رہا، لیکن اس کی نہیں سنی گئی۔ اور پھر اس ویڈیو کے اندر رائے صاحب ایک نعرہ جو سننے میں ہمارے سامنے سے گزرا کہ آج یہ مینیجر نہیں بچے گا، اس کو ہم نہیں بچائیں گے، چھوڑیں گے۔ تو رائے صاحب یہ کچھ ہوا ہے، ذمہ داری کیا اب ہماری کیا ہے، علماء کرام کی کیا ہے، پولیس کی کیا ہے، ریاست کی کیا ہے، ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، کچھ تفصیلات ایسی ہیں جو ہم نے اپنے ذرائع سے حاصل کی ہیں، اور کچھ تفصیلات ایسی ہیں جو کہ تحقیقاتی رپورٹ میں شائع کی گئی ہیں اور سامنے لائی گئی ہیں۔ اب جو حقائق نئے سامنے آئے ہیں ان کے مطابق اس فیکٹری کے اندر اصل میں اس دن پینٹ ہونا تھا، رنگ و روغن ہونا تھا، کیونکہ کچھ غیر ملکی کمپنیوں کے نمائندوں نے آنا تھا، اور یہ جو مینیجر صاحب تھے سری لنکن، انہوں نے اپنے ورکرز کو کہا، فیکٹری ورکرز کو، کہ آپ اپنی مشینیں بھی صاف کر لیں، اور دوسرا یہ جو دیواروں پہ پوسٹرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو کہ اردو زبان میں لگے ہوئے تھے، ان کو بھی اتار دیں۔ ظاہر ہے کہ دیواروں کے اوپر پوسٹرز لگے ہوئے تھے اور انہی دیواروں کے اوپر پینٹ ہونا تھا۔ اب اس کو بنیاد بنا کر کچھ جو وہاں پہ ملازمین تھے انہوں نے جان بوجھ کر ایک ایسی سچویشن پیدا کی جس کے اندر کچھ لوگ مشتعل ہو جائیں،
اور جن ملازمین نے یہ اشتعال دلانے والی سچویشن پیدا کی ان کے متعلق پتہ یہ چلا کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو شو کاز نوٹس جاری ہوئے تھے پہلے، اور یہ جو مینیجر صاحب تھے یہ ڈسپلن کے معاملے میں بڑے سخت تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی پلیٹ فارم پر ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر ذاتی رنجش کا عنصر بھی نظر آ جائے گا. تو یہ مینیجر صاحب ڈسپلن کے معاملے میں سخت تھے اور ورکر سے کہتے تھے کہ آپ ٹائم پہ آئیں فیکٹری پہ اور پھر ٹائم پہ جائیں، یعنی اپنا پورا کام کریں. تو ایک تو اس کی بھی رنجش تھی. تو اب جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ پوسٹر اتار دیں تو اس کے بعد یہ تلخ کلامی شروع ہوتی ہے. اچھا، جب یہ تلخ کلامی شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ مینیجر صاحب ایک وضاحت بھی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ پوسٹر اردو میں تھے، میں اردو پڑھ نہیں سکتا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور اس وقت فیکٹری کے مالکان وہاں پر آتے ہیں اور ان کے درمیان یہ جو تنازع شروع ہوا تھا اس کو ختم کرا دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہی امپلائیز یعنی وہی ملازمین جن کی پہلے سے اس مینیجر کے ساتھ رنجش تھی وہ کچھ اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس مینیجر پر وہ توہین رسالت کا الزام لگا دیتے ہیں، جو اس بیچارے کے کہیں تصور میں بھی نہیں تھا، کیونکہ 8 سال سے وہ یہاں پہ کام کر رہا تھا، 8 سال سے پاکستان میں تھا. تو اگر اس کا اس قسم کا کوئی ذہن ہوتا تو اس سے پہلے بھی اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا، اور ایک غیر ملکی کے طور پر اگر 8 سال سے وہ اس قسم کے کوئی کام کر رہا ہوتا تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اب تک اس کے اس قسم کے کام چھپے ہوئے ہوتے. تو اس کے بعد اس نے معذرت کر لی، لیکن اس کی معذرت کے باوجود جو وہاں کے مشتعل ملازمین تھے جنہوں نے جان بوجھ کر اپنی پرانی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے کچھ اور ملازمین کو وہاں پہ بلا لیا، پھر ارد گرد کے لوگوں کو بھی کچھ بلا لیا اور اس کی معذرت کے باوجود اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا. یعنی اپنے ہی سپروائزر پر، اپنے ہی باس کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد اس کا جو ایک دوست تھا مینیجر کا، اس نے کوئی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی اور ان کو لے گیا وہ چھت کے اوپر. لیکن یہ یعنی جو فیکٹری کی چھت ہے، لیکن یہ جو مشتعل ملازمین تھے یہ اس کے پیچھے پیچھے چھت پہ گئے اور چھت پہ دوبارہ سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس پر اینٹیں برسائی گئیں، پتھر برسائے گئے اور پھر اس کے بعد چھت سے نیچے دھکا دے دیا گیا. اچھا، جب چھت سے نیچے دھکا دے دیا گیا تو ابھی یہ واضح نہیں تھا اس سے پہلے کہ کیا اس کی موت چھت سے نیچے دھکا دینے کے بعد وہیں ہوگی تھی یا ابھی کچھ اس کی سانسیں باقی تھیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ چھت سے ہم نے نیچے دھکا دے دیا ہے تو ان کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اس کا جو جسم تھا اس کو گھسیٹا. جسم کو گھسیٹنے کے بعد یہ لے کے آئے نعرے لگاتے ہوئے ایک مرکزی سڑک پر ایک چوک میں، اور اس دوران پھر پولیس کو انفارم کر دیا گیا 15 پر کہ یہاں پہ ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے اور آپ جلدی پہنچیں. اب اس کے بعد ایک SHO موقع پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو لوگ بہت مشتعل ہیں اور ایک شخص کو بہت برے طریقے سے زد و کوب کر رہے ہیں اور وہ شخص بالکل بے حس و حرکت ہے. تو اس SHO نے اپنے طور پر جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا کی، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے وہ خود بھی ڈر گیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی مار ڈالا جائے. تو اس کے بعد اس نے اپنے DPO کو کال کی اور ان سے کہا کہ آپ مجھے بھاری نفری فراہم کریں، یہاں پہ بھاری نفری بھیجیں اور صرف اسی صورت میں ہم اس سچویشن کو کنٹرول کر پائیں گے. اب DPO کا جو اکاؤنٹ سامنے آیا ہے تو DPO کا کہنا ہے کہ ہم نے 27 انسپیکٹرز جو ہیں وہ اس وقت روانہ کیے تھے اسپاٹ پہ اور بھاری نفری تھی ان کے ساتھ، لیکن درمیان میں کہیں ٹریفک سٹک تھی، اس وجہ سے ہم تھوڑا سا لیٹ پہنچے اور مجھے تو پیدل ہی پہنچنا پڑا. میں تو بھاگم بھاگ ہی وہاں پہ پہنچا اور جب میں پہنچا وہاں پہ تو اس سے پہلے اس شخص کی لاش کو یا اس شخص کے جسم کو آگ لگائی جا چکی تھی اس سے پہلے ہی. تو ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کا ابھی تک یہ جو ورژن ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹریفک سٹک تھا، اس سے کچھ منٹ وہ لیٹ ہوئے، اس حد تک تو لگتا یہ ہے کہ پولیس کا اس حد تک تو ورژن ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو پینٹ وغیرہ کی ایک یعنی غیر ملکی کوئی کمپنیوں کے نمائندوں وغیرہ نے آنا تھا، تو یہ ایکسرسائز یعنی پہلے سے طے تھی. یہ پہلے سے طے تھا، یہ نہیں کہ کوئی مینیجر نے اچانک کہا کہ جی پینٹ ہونے والا ہے تو آپ اپنی مشینیں صاف کر لیں یا کوئی پوسٹرز اتار لیں. اور اس کا اسی رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں تھا اس شخص کا کہ اس سے پہلے
کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہوں کہ جہاں وہ کوئی اس طرح کے حساس معاملات میں جو کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانے جیسے کسی کام میں ملوث ہو. تو اس پوری رپورٹ سے تو صاف واضح ہو گیا، صاف ایک ظاہر ہو گیا کہ ایک ناحق جو ہے وہ خون بہایا گیا تھا. اور پھر جو سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں ہاشمی صاحب، کوئی 12 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، کوئی 160 سے زائد آپ یہ کہیں کہ کیمروں سے یہ فوٹیج حاصل کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی کیے گئے لوگ، ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جب اس کی لاش کو، اس مینیجر کی لاش کو آگ لگائی گئی تو وہ اپنے کیمرے سے سیلفی لے رہا تھا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. پھر جو 2 افراد تھے، جو 2 لڑکے تھے جو اعتراف جرم کر رہے تھے کیمروں کے سامنے اور بڑے ہی فخر کے ساتھ، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. جس نے اس شخص پر اینٹیں برسائی اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، یعنی فیکٹری مینیجر پر. جس شخص نے سب سے پہلے اکسایا تھا لوگوں کو اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اور تقریباً کوئی 118 لوگ جو ہیں وہ اس کیس میں گرفتار کیے گئے ہیں. راج صاحب ایک سوال ہے، کے حوالے سے اور یہ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو بھی تھوڑا ہم اینالائز کر لیں. وہ جو شخص جو انٹرویو دے رہا تھا وہ کس لیے انٹرویو دے رہا تھا؟ مطلب وٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو پروف کہ جو کچھ کر کے آیا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، اور کیا اسے کوئی تمغے دے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا؟ یہ شعور نہ ہونے کی وجہ ہے، جہالت ہے، یا اسے سمجھ نہیں آئی کہ جو کچھ کہہ رہا ہے، کنفیشن کر رہا ہے میڈیا کے اوپر آ کر؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ دیکھیں اصل میں وہ مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے جو اس کے بعد نعرے لگائے، یعنی لبیک یا رسول اللہ، یہ جو اس نے نعرے لگائے، اور وہاں پہ باقی جو کچھ لوگ موجود تھے انہوں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی نعرے لگانے شروع کیے. یہ تو اصل میں مذہب کے پیچھے اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کی مذہب کی آڑ میں. اور ان کو دیدہ دلیری اس لیے تھی ہاشمی صاحب کہ انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن تھے انہوں نے پولیس والوں کو اغوا کیا، پولیس والوں کو مارا، پولیس والوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن اس کے باوجود ان کی ضمانتیں ہو گئیں، ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ واپس ہو گئے. تو اس وجہ سے ایک دیدہ دلیری بھی تھی. تو انہوں نے اس کو رنگ دینے کی کوشش کی، اگرچہ کوئی براہ راست تعلق جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ان کا ثابت نہیں ہوا. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جو کہ تحریک لبیک کے دھرنے میں شریک تھے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ان کے ہارڈ کور قسم کے کارکن تھے ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن تھی. اور نہ ہی یہ کوئی تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے یہ کام ہوا ہے کہ تحریک لبیک نے اس احتجاج کو آرگنائز کروایا ہو اور تحریک لبیک نے کال دی ہو کہ اس شخص کو آپ ماریں. لیکن اصل میں جب آپ کو پتہ ہو کہ اس سے پہلے ہم نے اسی ملک میں یہ دیکھا کہ پولیس والوں کو مار کے تحریک لبیک پاکستان والے ہوں یا اور بھی اسی طرح کے اور بھی کئی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس قسم کے کام کیے ہیں، تو ان کو رہائی مل جاتی ہو، اور قانون آپ کا اتنا کمزور ہو اور عدالتیں بھی آپ کی اور عدالتی نظام بھی اتنا کمزور ہو، تو پھر ان کو شے مل جاتی ہے. تو وہ وہاں پہ جو نعرے لگوا رہا تھا، جو کنفیشن اصل میں ایک تو برائے نام کنفیشن کر رہا تھا، لیکن اصل میں وہ مذہب کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، ہمدردی لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی وہ کوشش ناکام ہو گئی. کیونکہ جو پاکستانی عوام ہے 22 کروڑ میں سے جو میری آبزرویشن ہے کہ 0.1% بھی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں کہ جو کچھ ان لوگوں نے کیا، جس قسم کی درندگی ان لوگوں نے کی، وہ کسی بھی حوالے سے کوئی جسٹیفائڈ تھی. تو پولیس کو اس حد تک تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ پولیس نے اس واقعے کے بعد، اگرچہ اس واقعے کو روکنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، ظاہر ہے کہ پاکستان کوئی آئیڈیل سٹیٹ نہیں ہے، اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ آپ پولیس کی ڈپلائمنٹ ہر وقت موجود ہو اور ہر وقت کوئی آپ کا سرویلنس سسٹم کام کر رہا ہو. فیکٹری کا اندر ایک جو سیکیورٹی کا نظام تھا وہ پوری طریقے سے فیل ہو گیا. 13 گارڈز موجود تھے وہاں پر، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہجوم مشتعل ہو گیا ہے، وہ 13 کے 13 گارڈز جو ہیں وہاں سے فرار ہو گئے. فیکٹری مالکان خود فرار ہو گئے. پہلی مرتبہ تو جب تلخ کلامی ہوئی تھی اس وقت فیکٹری مالکان نے کوشش کی تھی کہ اس معاملے کو رفع دفع کروا دیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہجوم اب تل گیا ہے اس شخص کو مارنے پر، تو وہ خود اپنی جان بچا کے وہاں سے فرار ہو گئے. تو اس پوری صورتحال میں پولیس نے جو 118 لوگ گرفتار کیے ہیں ایک دن کے اندر، 24 آورز کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ ریاست نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور ریاست ایکشن لے رہی ہے. اب ان 118 میں سے وہ لوگ جو کہ براہ راست ملوث تھے ان کے خلاف تو بڑی تیزی سے مقدمات چلنے چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں،
شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں، عینی شاہدین موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے ٹرائل میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں ہونا چاہیے، اور جتنی جلدی یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، اور پاکستان کی جو بدنامی ہے اور جو پاکستان کے اوپر ایک جو نام پہ سیاہ دھبا لگا ہے اس کو کسی حد تک مٹانے میں مدد ملے گی۔ لیکن اگر یہ کیس ڈیلے ہوتا جائے گا، جیسے ہمارے عدالتی نظام میں عموماً کیسز ڈیلے ہو جاتے ہیں، تو پھر تو یہی لگے گا کہ ہماری ریاست جو ہے اس نے آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ سمجھوتا کر لیا ہے، اور ہماری ریاست اس قسم کے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور سختی سے نمٹنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی، ول بھی نہیں رکھتی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے تو آج ایک سٹیٹمنٹ میں کہا بھی ہے کہ میں نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق، جو انہوں نے ظاہر ہے کہ چیف منسٹر پنجاب سے بھی بات کی تھی، پھر ان کے ڈائریکٹیوز تھے، تو 100 سے زائد لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا اور ہم ان کو قانون کے مطابق عبرت ناک سزائیں دلوائیں گے۔ تو پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ دیکھیں سری لنکن پرائم منسٹر کا بھی اس کے اوپر رد عمل آ گیا ہے، اور سری لنکن پرائم منسٹر کا بہت میچور رد عمل آیا ہے، کوئی اس قسم کا جذباتی اور اشتعال انگیز رد عمل نہیں آیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مجرموں کو کٹہرے میں لائیں گے وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ تو اگر ان کی جانب سے ابھی تک ایک میچور اور ایک ذمہ دارانہ قسم کا رد عمل آیا ہے، تو پاکستان کو یہ اب کرنا پڑے گا کہ ان کی توقعات کے مطابق جو مجرم ہیں ان کو جلد سے جلد سزائیں دی جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا، انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کا دباؤ پاکستان کے اوپر بڑھ رہا ہے، ان کی جانب سے خط لکھے جا رہے ہیں، وہ خط انٹرنیشنل میڈیا کو فراہم کیے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اس قسم کا سانحہ ہے کہ اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں دیا جا سکتا، کسی طریقے سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک جو پہلو ہے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی کاز کو بہت نقصان پہنچا ہے، جو انہوں نے پورا کام کیا تھا دنیا کو اسلاموفوبیا کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے کہ دنیا کو اسلاموفوبیا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وہ جو انہوں نے کام کیا تھا وہ بہت زیادہ وہ محنت ضائع ہوئی ہے، کیونکہ اب لوگوں کو یعنی جو ویسٹ ہے اور جو مغربی دنیا ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہیں تو وہ ٹھیک شکار ہیں۔ راز صاحب یہ تو خیر ریاست کو حرکت میں آنا پڑے گا اور ہر لیول پہ آنا پڑے گا، اور میری نزدیک تو ریاست سے زیادہ راز صاحب علماء کرام کو حرکت میں آنا پڑے گا۔ اگر علماء کرام حرکت میں نہیں آئے تو معاملہ جو ہے تعلیم و تربیت کا جو اصل کام ہے یہ علماء کرام کو کرنا چاہیے۔ سیاست ہو تو یہ سارے کے سارے وفود کی شکل میں ہر جگہ پہنچتے ہیں، کاش یہ وفود کی شکل میں اس مقام پر بھی پہنچیں جہاں پہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ لوگوں کی ہو سکے۔ پی ڈی ایم کا معاملہ رائے صاحب پھر ایک بار سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن شاید نہیں اٹھ پائے گا، کیونکہ نعرہ لگایا گیا ہے آر اور پار کا۔ میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں بھی بہت سارے سوالات رکھے تھے کہ کیا ہوگا آر اور پار۔ میرا بھی یہی سوال ہے کہ کیا ہوگا آر یا پار، یا صرف یہ زندہ رہنے کے لیے صرف بہانے ہیں؟ ہاشمی صاحب، پار تو کچھ نہیں ہوگا، آر ہی آر ہوگا۔ جو اس سے پہلے بھی آر یا پار کے نعرے لگائے گئے تھے تو پار تو کچھ نہیں ہوا، آر ہی آر رہ گیا۔ اور اس مرتبہ بھی 6 دسمبر کا جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے اس کے متعلق بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ اسی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ 6 دسمبر کو پارلیمنٹ سے استعفوں کے معاملے پر حتمی اعلان کر دیا جائے گا، یعنی مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور پی ڈی ایم کی جو باقی بچی کچی جماعتیں ہیں وہ کس وقت پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیں گے۔ اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف سے بھی رابطہ کیا، شہباز شریف کو کنونس کرنے کی پہلے انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ شہباز شریف نہیں مانے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف سے رابطہ کیا، میاں نواز شریف کو منانے کی کوشش کی، اور میاں نواز شریف نے ان کو ایک طفل تسلی دی کہ میں پارٹی سے مشاورت کروں گا۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ ہے اور فیصلے تو میاں نواز شریف نہیں کرنے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف مولانا فضل الرحمان کو ایک طفل تسلی دینے کے لیے یہ کہا کہ اچھا پارٹی سے مشاورت کرتے ہیں۔ لیکن پارٹی سے کیا مشاورت ہونی تھی؟ وہ تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف جو راولپنڈی کا چکر کاٹتے رہے ہیں اور طاقتور حلقوں کے شہر کا موسم جو چیک کرتے رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کو وہاں سے کسی قسم کا گرین سگنل نہیں ملا
کہ اگر ہم کوئی تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے تو وہ تحریک عدم اعتماد کوئی کامیاب ہو جائے گی یا اسٹیبلشمنٹ اس کی حمایت کرے گی، یا اگر ہم کوئی لانگ مارچ کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ اس لانگ مارچ کی حمایت کرے گی اور اس کے نتیجے میں کوئی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح پارلیمنٹ سے اگر یہ استعفے دیں تو اس کے نتیجے میں کوئی آئینی بحران آئے گا اور اس آئینی بحران کے نتیجے میں کوئی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف کے پاس کوئی گرین سگنل نہیں تھا۔ پھر شہباز شریف نے ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی اس معاملے پر بریف کیا۔ تو اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو 6 دسمبر والا اجلاس ہے اس کو ایک مرتبہ پھر یہی کہا جائے گا جیسے اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی تجاویز مرتب کرے گی لانگ مارچ کے لیے، اور پچھلے جو اجلاس تھا اس میں یہ اعلان ہونا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ کیا ہوگی۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی فیصلہ اس اجلاس میں نہیں ہونے والا، کیونکہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون اس تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر راضی نہیں ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ جذباتی نہ ہوں، ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور جو بلاول بھٹو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں کہ نمبر پورے ہو جائیں گے اور ہم کوئی جہانگیر ترین گروپ پہ کام کر لیں گے اور کاف لیگ کے کچھ لوگوں پہ کام کر لیں گے، ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں پہ کام کر لیں گے، تحریک انصاف کے جو کچھ ناراض ارکان ہیں، جو کسی بھی حکومت میں کسی بھی وفاق میں جو جماعت ہوتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ ارکان ایسے ہوتے ہیں جو ترقیاتی فنڈز نہ ملنے کے معاملے پر یا دیگر معاملات پر ان کی ہلکی پھلکی ناراضی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو ایک پورا تاثر بلاول کی جانب سے بنایا گیا تھا وہ صرف اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ ان کو پارلیمنٹ سے استعفوں پر مجبور نہ کیا جائے جب وہ پی ڈی ایم میں بھی تھے۔ تو ایک تو اب ان کو یہ پتہ ہے کہ نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر نمبر پورے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ایگزیکٹلی آپ نے کن ارکان پر کام کیا ہے، تحریک انصاف کے اور تحریک انصاف کے اتحادیوں کے، اور ان میں سے کون سے ارکان ایسے ہیں جو تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں گے۔ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی بھی واضح جواب نہیں ملا، جس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا آئیڈیا تو اب ڈراپ کر دیا گیا ہے فضل الرحمان کے زور لگانے کے باوجود۔ دوسرا، پارلیمنٹ سے استعفے دینے کے لیے مسلم لیگ نون نے ہماری اطلاع کے صاف انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے فضل الرحمان کو بتایا ہے کہ یہ تو ہماری پارٹی کی بقا کا مسئلہ بھی ہے اور ہماری پارٹی کے اندر ایک بغاوت شروع ہو جائے گی، اور اس وقت اگر استعفے دیے بھی جاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ 1 سال رہ گیا الیکشن ہونے میں، عام انتخابات ہونے میں، تو اگر ہم استعفے دیں گے تو 3-4 مہینے کے اندر حکومت عام انتخابات کروا لے گی، کچھ اور قانون سازی جس کا راستہ ہم روک سکتے ہیں اپوزیشن کے طور پر، تو وہ قانون سازی بھی حکومت کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس طرح وہ جو دوسرا پارلیمنٹ سے استعفوں والا معاملہ ہے جس کے متعلق آر یا پار کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، وہ بھی اب شلو ہو گیا ہے اور کسی قسم کا اعلان نہیں ہوگا پارلیمنٹ سے استعفوں کا۔ اب آ جائیں تیسرا معاملہ لانگ مارچ کا۔ لانگ مارچ انہوں نے کرنا تھا نومبر میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ نہیں کریں گے۔ اب یہ اس طرح کی اطلاعات پلانٹ کروا رہے تھے کہ چونکہ جے یو آئی کی ایک تنظیم ہے ذیلی انصار الاسلام، اس کے کارکن بڑے ہارڈ کور ہیں، بڑے تربیت یافتہ ہیں، اور رکاوٹیں وغیرہ ہٹانے کے لیے بھی ان کے پاس تربیت ہے، اور اس طرح کے اوزار اور اس طرح کی دیگر اشیاء موجود ہیں کہ اگر کوئی کنٹینر وغیرہ لگے ہوں تو وہ ان کو اڑا کے رکھ سکتے ہیں اور موسم کی سختیاں بھی جھیل سکتے ہیں۔ تو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اب دسمبر میں اسلام آباد میں لانگ مارچ ہوگا، اور اس حوالے سے مختلف خبریں پلانٹ کروائی جا رہی تھی، لیکن اب ہمارے ذرائع نے، جو پی ڈی ایم کے اپنے ذرائع ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ لانگ مارچ اب دسمبر میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ اب کوئی بات کریں گے بھی تو شاید یہ آگے جا کر بات کریں گے کوئی مارچ اپریل کی، اور مارچ اپریل تک بھی یہ پھر اسی طرح بہانے بازی کرتے رہیں گے کہ راجہ صاحب آپ کو بالکل یہ صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا کوئکلی اس پہ کمنٹ کر دیں، جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے ہوگا یہ کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہیں گے، وقت پورا ہوگا اس حکومت کا بھی، ان لوگوں کا بھی، اور اس احتجاج کو ایک دم سے یہ الیکشن کی تیاری میں کنورٹ کر دیں گے اور مومنٹم بنا ہوگا، اور اسی طرح الیکشن کی تیاری کی جائے گی۔ جلسے جلوس جو ہیں وہ الیکشن کے جلسے اور جلوس بن جائیں گے۔ دیکھیں اب یہ جو مرضی کریں، چاہے اپنے احتجاج کو مہنگائی مارچ کا نام دیں، چاہے چھوٹے موٹے جلسے کریں، چاہے آگے جا کے اس کو الیکشن کیمپین میں بدلیں، اصل تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس حکومت کو گرا دیں گے، عمران خان صاحب کو رخصت کر دیں گے اور ان کو چلتا کریں گے، وہ دعویٰ تو ان کو ناکام ہو گیا، اور بار بار انہوں نے تاریخیں دیں، لیکن کسی بھی تاریخ کے اوپر
یہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھا سکے. تو الٹیمیٹلی نظر تو یہ آ رہا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, 100% کرے گی. عمران خان 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے اور اگلے الیکشن میں بھی یہ سارے اکٹھے ہو کر کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر اپنے احتجاجی اتحاد کو یہ انتخابی اتحاد میں بدلنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بقا صرف اسی میں ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں, اور صرف اسی صورت ان کے پاس کوئی چھوٹی موٹی امید کی کرن ہوگی کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا اگلے الیکشن میں راستہ روک سکیں. اور اگر آپ اس وقت کے زمینی حقائق دیکھیں تو اگر 1.25 سال میں کوئی حکومت نے بہت بڑا بلنڈر نہ کیا اور یہ جو مہنگائی والا ایشو ہے اس کے اوپر قابو پا لیا, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ 2023 میں تحریک انصاف دوبارہ کامیاب نہ ہو اور عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر نہ بنے. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز یہ شو تھا ہمارا آج کا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے اللہ نے